بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے کویسچن 1 اور 2 کیا تھا، شارٹ کویسچن یونٹ 8 فورس اینڈ پریشر کا۔ آج آپ کا کویسچن 3 ہے اور کویسچن 4 ہے۔ تو کویسچن 3 میں کہتا ہے کہ وائی آبجیکٹ موونگ ان فلوئڈز مسٹ ہیو دا اسپیشل شیپ، یعنی کوئی بھی آبجیکٹ جس وقت موو کر رہا ہوتا ہے فلوئڈ میں، فلوئڈ سے مراد ہے ہوا اور پانی۔ ہوا اور پانی میں کوئی بھی جب چیز موو کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے اسپیشل شیپ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ وہ اسپیشل شیپ اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ ایزیلی اس کی اپوزیشن فورس کو کراس کرتے ہوئے موو کرے۔ تو وہ اسپیشل شیپ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ تو وہ جو اسپیشل شیپ ہوتی ہے اس اسپیشل شیپ کو کہتے ہیں جی اسٹیم لینڈ شیپ، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیم لینڈ شیپ ہوتی ہے اور دراصل یہ شیپ یوں ہوتی ہے، اس طرح سے شیپ ہوتی ہے، فرنٹ سے یہ نیرو ہوتی ہے اور پیچھے جا کے یہ شیپ تھک ہو جاتی ہے۔ اگر فرض کریں یہ پانی میں جا رہی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ شپ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پانی میں جا رہی ہے تو پانی کو یہ چیرتی ہوئی گزرے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ریڈیوس کر دیتی ہے ڈریگ فورس کو اور فلوئڈ فریکشن کو۔ اب ڈریگ فورس اور فلوئڈ فریکشن کیا ہے؟ دونوں چیزیں سیم ہی ہیں۔ اب ڈریگ فورس یعنی وہ فورس جو فلوئڈ لگاتا ہے کسی بھی آبجیکٹ پہ جس وقت فلوئڈ سے وہ آبجیکٹ موو کرتا ہے، یعنی جس وقت وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ فلوئڈ ایک فورس ایگزرٹ کرتا ہے اگینسٹ اپوزیشن میں، تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ڈریگ فورس ہے۔ تو اس کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش ہے اور جیٹ ہے یعنی ایروپلین، اور برڈز بھی اس کی اگزامپل ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فش جو فرنٹ سے اس طرح سے اس کی شیپ ہے، ٹھیک ہے، نیرو شیپ ہے، اور پیچھے جا کے اس طرح سے وہ تھک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسپیشل شیپ ہے اور وہ اسٹریم لائن شیپ آپ اس کو کہہ سکتے ہو، اور وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ یہ ایزیلی فلوئڈ سے گزر جائے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ جیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، فرنٹ سے یہ جیٹ بھی بالکل نیرو ہے اور پیچھے جا کے اس طرح سے تھک ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اسی لیے تاکہ یہ ہوا میں ڈریگ فورس کو ریڈیوس کرے اور اس کا جو موشن ہے، جو موومنٹ ہے، وہ آسان ہو جائے۔ اور برڈز کی بھی اگزامپل اسی میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے، دیکھیں۔ موونگ آبجیکٹ ان فلوئڈ مسٹ ہیو اے اسپیشل شیپ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو آبجیکٹ وہ فلوئڈ سے گزرے گا اس کی اسپیشل شیپ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈریگ فورس اور جو فریکشن فورس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے شیپ پہ۔ اگر شیپ اسٹیم لینڈ شیپ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈریگ فورس اور فریکشن فورس، یہ جو ڈریگ فورس ہے جو اپوز کر رہی ہے ہوا یا پانی، وہ فورس اس پہ کم لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ڈریگ فورس یہاں پہ سمجھ لیے کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو اسپیشل شیپس ہیں وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ وہ کم سے کم کر لیں، منیمائز کر لیں اپوزیشن کو فریکشن فورس کے اگینسٹ جو آبجیکٹ جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو فریکشن فورس کو یا ڈریگ فورس کو وہ منیمائز کر لیں اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آپ کا تھرڈ کویسچن۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے آپ کا جی کویسچن 4 ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس 2 بالٹی ہیں، پیلز کہتے ہیں بالٹی کو، ٹھیک ہے، پانی سے بھری ہوئی ہیں، برم یعنی کنارے تک، بالٹی کے کنارے تک، یعنی یہ آپ کے پاس فرض کریں بالٹی ہے، یہ کنارے اوپر تک یہ فل ہے، بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک بالٹی فل بھری ہوئی اور دوسری بالٹی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا پیس ہے جو کہ اس کے اوپر تیر ہے۔ تو پھر پوچھ رہا ہے کہ وچ پیل ہیز گریٹر ویٹ، تو ان میں سے کون سی بالٹی ہے جس کا وزن زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نیچے پہلے سب سے پہلے اگزامپل دیکھ لیں، میں نے 2 بالٹیز بنائی ہیں، یہاں پر 2 پیل ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کہہ رہے کہ ایک یہاں تک فل ہے، ٹھیک ہے، پانی سے بھری ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے پانی تھا اس کے اندر لیکن اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا ڈال دیا جی؟ لکڑی ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم لوگوں نے لکڑی کا پیس ڈال دیا۔ اب دیکھیں لکڑی کا جو پیس ہے وہ تیر رہا ہے، ووڈ فلوٹنگ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا بیانٹ پڑھا تھا یا بیانسی پڑھا تھا یا اپ تھرسٹ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ فورس ہوتی ہے کہ جو ان سائڈ واٹر اپ اوپر کی طرف لگاتا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ کے اوپر کی طرف لگاتا ہے، تو یہ وہ فورس ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی آبجیکٹ کو ہم لوگ ڈسپلیس کرتے ہیں یا آبجیکٹ کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر وہاں سے جو پانی ہوتا ہے اس ویٹ کے حساب سے باہر نکل آتا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں آپ، یہ پانی جو ہے وہ اسپل آؤٹ ہو گیا ہے، یہاں سے وہ باہر نکل رہا ہے، یہاں سے باہر نکل رہا ہے، یعنی یہ پانی ڈسپلیس ہو گیا ہے، وہاں سے نکل آیا ہے، اب وہاں پر لکڑی نے اپنی جگہ بنا دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق تو نہیں پڑا، اگر اس کے اندر لکڑی گئی ہے تو پانی بھی تو اس کنارے سے باہر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بالٹی فل تھی پانی کے ساتھ اور جو بالٹی جس کے اوپر لکڑی تیر رہی ہے اس نے اپنی جگہ وہاں پر بنا لی ہے، تو دونوں
वेट में बराबर हैं, ठीक है, इन पे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, लिक्विड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से ये चेंज होता है। अलबत्ता ये एक दूसरे को इसने लकड़ी ने और पानी ने बैलेंस कर दिया है और यहाँ पर दोनों वेट आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें लिखा है बोथ द बकेट विल हैव द सेम वेट, ठीक है, दोनों जो बाल्टी होंगी उनका जो वज़न होगा वो सेम रहेगा। द वेट ऑफ द वाटर डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, क्योंकि वो बकेट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम दोनों बकेट्स आपस में बराबर है, ठीक है, तो अगर वो वॉल्यूम उनका बराबर है तो इसका मतलब है उनका वेट भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये नीचे मैंने लिखा है कि जो लकड़ी है वो बैलेंस हो जाएगी किससे, अप थ्रस्ट जो फोर्स है उससे वाटर की वो बैलेंस हो जाएगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और इसका मतलब है कि वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो जो वेट है पानी जो वेट है पानी का उस बाल्टी के अंदर वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों बाल्टियों का जो वेट है वो बराबर रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। तो अपने पास ये नोट भी कर लें और फिर इसको लिख भी लें और याद भी कर लें, ठीक है। शुक्रिया।